الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے مستجاب الدعوات بننے کا بہت ہی خاص عمل۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے بن مانگے پوری ہوگی۔ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے یہ عمل کیجئے اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رزق کی خواہش رکھتے ہیں تو بے بہا رزق ملے گا، اور آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف کھانے پر کرنا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ہی ہمیں دن بھر کے معاملات میں بھی نیکیاں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی فضیلت ہے کہ ہمیں مل کر بیٹھ کر ایک جگہ پر کھانا کھانا چاہیے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے کھانے میں برکت دے دی جائے گی، اور ایک ہی دسترخوان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے، کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے۔ پیتھالوجی کے ایک پروفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں۔ نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے مفید ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1 کا کھانا 2 کو کافی ہے، اور 2 کا کھانا 4 کو، اور 4 کا کھانا 8 کو کفایت کرتا ہے، یعنی کہ کھانے میں بہت زیادہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ مل کر کھائیں، بیٹھ کر مل بانٹ کر کھائیں اور اللہ کی راہ میں وقف کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں چیزیں وقف کرتے ہیں اللہ پاک انہیں دگنا کر کے لوٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ اور دگنا کر کے واپس پانے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا خرچ کیجیے۔ جب بھی کوئی کام کریں، حتیٰ کہ جب آپ صدقہ دیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، کہ جب کوئی شخص کھانا کھانے لگے اللہ پاک کا نام لے، جب کوئی کام کرنے لگے تو اللہ پاک کا نام لے، جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو اللہ کا نام لے، اور جب گھر میں داخل ہونے لگے تو بسم اللہ پڑھنا ہرگز نہ بھولے۔ بسم اللہ جو شخص پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے، ہر بیماریوں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو کوئی کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے کھانے میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کھانا ان سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے، اور الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم بھی دعا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی دعا ہے۔ اور دعا میں کبھی بھی حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء کرام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا
جو چیزیں پا سکتا ہے صرف اسی کی ہی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور کبھی کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو اور تو بھاڑ اور آگ یا دوزخ میں داخل ہو، کہ حدیث شریف میں ہے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے، اور یہ دعا کرنا کہ خدایا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے جائز نہیں، کہ اس میں ان احادیث مبارکہ کو جھٹلایا گیا ہے جن میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگ درود پاک بھی پڑھیں اور گناہوں سے بخشش کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص ترین اور بالکل چھوٹا سا اور آسان سا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں، چاہے آپ صبح کا کھانا کھانے بیٹھیں، چاہے آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں یا شام کا کھانا، اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ شام کا جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو سب گھر والے مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں، چاہے 2 افراد ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایسا کریں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور صرف 70 بار یا فتاح پڑھ لیجئے، اور یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو 10 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل جب مکمل ہوگا تمام کھانے پر دم کر لیں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں، یا باری تعالیٰ میری تمام حاجات کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، اور آپ کی روزی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے اتنا رزق آپ کو کہاں سے عطا کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ، جو کہ روحانی وظائف چینل آپ سب کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ سب سے پہلے میری ایک بہن ہے صدر عالم محمد معاویہ ہیں، اس کے علاوہ یاسمین بانو ہیں، نوری مرزا ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، نوید ہیں، مہک علی ہیں اور ٹہنی نجیب ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ عالیہ مدثر ہیں، فریدہ بی بی ہیں اور رضیہ مسز علی ہیں، ناظمہ بیگم ہیں، نور فاطمہ ہیں، صبا خان ہیں، عثمان جاوید ہیں، ایاز احمد ہیں، سمینہ بیگم ہیں، افشاں سعود ہیں، طفیل خان ہیں، سمیر نصیر ہیں اور فرحانہ عظیم ہیں، عبد المنان ہیں، سلیم اللہ ہیں اور میاں کلیم ہیں، افرا ہیں، مسز رفت طاہرہ ہیں، اور اس کے علاوہ محمد خرم ہیں اور علمہ فاطمہ ہیں، رانا اکبر ہیں اور فائزہ ہیں، علی سیفی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی اجازت ضرور لیں، اس وظیفے کی اجازت کے لیے کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔